اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، یہ دنیوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو وہ تمہارے اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیوی زندگی جو ہے یہ کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے۔ ایک آیت میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دنیا کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کی۔ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا عمل کہ اس نے یہ کائنات جو پیدا کی ہے اس کا ارادہ کھیل کود کا نہیں۔ اب یہ بات انسان کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ انسان اگر فضول زندگی گزار رہا ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا نتیجہ وہی ہے جو بچوں کے کھیل کا ہوتا ہے۔ بچے گھر سے باہر نکلیں اور باہر جا کے کھیلنا شروع کر دیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ ایک عمل یہ ہے کہ آپ بچے کو کلاس میں بٹھا دیں، وہ پڑھ رہا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اس کے پاس علم آ جائے گا۔ بچے کو آپ نے کام پر لگا دیا ہے، اس کام سے بھی اس نے کچھ نہ کچھ یا تو کچھ سیکھ جائے گا یا کچھ معاوضہ پائے گا، وہ چیز با مقصد ہوگی۔ لیکن جب وہ بے مقصد کوئی کام کرتا ہے تو وہ کھیل کود ہے۔ تو کسی نے یہ فرمایا ہے کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جائے۔ اب آپ تھوڑا سا یہ فرق بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگار بنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر نیکی کے راستے پر چل رہو تو یہ پھر دنیا نہیں ہے، یہ دین بن جائے۔ کئی لوگ صبح کے وقت اٹھیں، ایک وہ بندہ ہے جس کو آخرت کی فکر نہیں، جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، وہ بھی اٹھا ہے، وہ چل نکلا ہے کسی مزدوری کے لیے، کسی منڈی میں جانے کے لیے، اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ یہ دنیا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور آپ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں، آپ کا جو عمل ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ گھر سے چلتا ہے اللہ کے گھر کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے، تو ایک ایک قدم پر اس کو اس کی نیکی لکھی جاتی۔
جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے اس کی نیکی لکھو. اور جب تک آپ یہاں مسجد میں تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ بندے نماز میں، جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. اب بھی آپ نماز میں. اللہ کا مقدس کلام یہ مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام کا پتہ چل جائے. لیکن اگر یہ نیت نہ ہو، دین سیکھنا نیت نہ ہو، صرف دنیا کا تصور لے کر بندہ نکلتا ہے گھر سے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا لعنت کی گئی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لعنت کیا گیا ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مجلس منعقد ہوئی، اس میں لوگ بیٹھے، دنیا کی باتیں ہوتی رہیں. اکثر ہوتا ہے اس طرح ہی، دنیا کی باتیں ہوتی رہیں، مختلف کاموں کا ذکر ہوتا رہا، یا کسی کے غیبت گلا وغیرہ، محفلوں میں بیٹھ کے یہی کچھ ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ وہاں اللہ کا ذکر ہوا اور نہ وہاں مجھ پر درود پڑا گیا. حشر کے دن وہ محفل بندے کے لیے حسرت بن جائے گی. بندہ کہے گا کہ کاش میں اس محفل میں نہ بیٹھتا. لہذا جب کسی محفل میں بیٹھو تو کوئی دین کی بات ضرور کر لیا کرو، اللہ کا ذکر ضرور کر لیا کرو، اور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک ضرور پڑھ لیا کرو. تو دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے اللہ سے غافل ہو جانا. اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ وطلابھا کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں. عام آدمی تو اس پہ بڑا تعجب کر سکتا ہے نا کہ ہے انسان تو اس کو کتا کہا گیا. یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے نا. نبی کریم اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں اہل علم ہیں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ ہے علم والے، علم ان کے پاس ہے، لیکن ان کا علم اگر وہ بے عمل ہے، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، جو اللہ نے کہا ہے وہ نہیں کرتے، جس سے منع کیا رکتے نہیں ہیں، کمثل الحمار، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ان کی مثال گدھے جیسی. وہ انسان کی شکل میں حقیقت میں گدھے ہیں، کیونکہ گدھے پر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح وہ بندہ جس نے علم اٹھایا ہوا ہے لیکن بے عمل ہے، اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، تو اس کا علم اسی طرح ہے، وہ گدھے کی طرح. تو یہ ساری دنیا بن جائے گی. یعنی ہر وہ کام جس کا نتیجہ کوئی نہیں، وہ فرمایا کہ کھیل کود ہے وہ دنیا ہے. اور جو انسان اللہ کی یاد میں، اب نماز پڑھی ہے آپ نے، اب آپ گھر جائیں گے، واپسی پہ بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی. پھر آپ نے گھر سے چلنا ہے اپنے کاروبار کے لیے، نیت یہ کر لینی ہے کہ اللہ نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے اپنے اہل و عیال کی، ہم ان کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، حرام نہیں کمانا، حلال کمانا ہے. ادھر بھی ایک ایک قدم پہ آپ کو نیکی ملے گی، وہ بھی رزق حلال کمانے کے لیے پھر آپ چل پڑے. وہ سارا دین ہے، وہ دنیا نہیں رہے گی. پھر اللہ کے احکام سے منہ موڑ کر چلیں گے تو یہ دنیا بن جائے گی جس پر لعنت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو کر چلیں گے تو یہ پھر مال کمائیں، کھائیں پیئیں، جو بھی کریں، یہ پھر دین ہے، دنیا نہیں. ہم اپنی بھوک دور کرنے کے لیے، اپنی لذت کے لیے کھانا کھاتے ہیں، لیکن اگر پہلے ہاتھ دھو لیں، پھر بسم اللہ پڑھ لیں اور اس نیت کر لیں کہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں
تو میرے بدن میں طاقت آ جائے، میں اللہ کی عبادت کر سکوں، میں ذمہ داریاں ادا کر سکوں، یہ ساری عبادت بن جائے گی، پھر یہ سارا دین بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ صرف دنیا جو ہے یہ مطلب کھیل کود ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان والے ہو جاؤ اور تقوی اختیار کر لو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا شروع کر دو، یؤتکم اجورکم، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، ولا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے سارے مال نہیں طلب کرے، ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اگر وہ طلب کرے تم سے تمہارے مال اور اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ اور یوں تمہاری ناگواریوں کو وہ ظاہر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہاں فرما دی انسانی فطرت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مال طلب نہیں فرماتا کہ سارا مال جو کمایا ہے میرے راہ میں دے دو، یہ نہیں اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے مال میں دوسرے حقداروں کا حصہ جو اندر کی کیفیت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا حق ادا کر دیتا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر نفلی صدقہ کرتا ہے تو جتنا دیتا جائے گا اتنا آتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا